یا حسین 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 یا حسین. ناظرین السلام علیکم. عظم اللہ اجورنا اجورکم بمصائب امام حسین علیہ السلام. فلسفہ کربلا میں آج ہمارا موضوع ہے امام زین العابدین علیہ السلام. قائم چینل کی جانب سے میں آپ کی ہوسٹ سیدہ امینہ فاطمہ زہرا اور میرے ساتھ موجود ہیں اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے خواہر عزیز عروس فاطمہ رضوی. خواہر عزیز السلام علیکم. وعلیکم السلام. خواہر عزیز، میرا اس پروگرام کو شروع کرتے ہوئے آپ سے ایک سوال ہے کہ جیسا کہ ہم امام زین العابدین کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام بیٹوں کے نام جو ہیں وہ علی رکھے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام بیٹوں کے نام جو ہیں وہ علی رکھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و نبینا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد و محمد. جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ امام حسین علیہ السلام کے جتنے بیٹے ہیں ان کا نام ہمیں علی نظر آتا ہے اور جتنی بیٹیاں ان کا نام فاطمہ نظر آتا ہے. وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے ان دو ناموں کا انتخاب کیا، یعنی اپنے والدین کا، کہ ہر بیٹے کا نام علی اس وجہ سے رکھا کہ وہ تاریخ اسلامی کی، تاریخ انسانی کی وہ شخصیت محترم جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جس نام کو، جس شخصیت کو مٹانے کی بہت زیادہ کوشش کی گئی. ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی یہ ذہانت کہ آپ نے اپنے ہر بیٹے کا نام علی اسی وجہ سے رکھا کہ وہ نام کہ جس کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ نام کہ جس کے خلاف بہت زیادہ بولا جا رہا ہے. تو امام علیہ السلام نے وہاں یہ حکمت عملی اپنائی کہ اپنے ہر بیٹے کا نام علی اور اپنی ہر بیٹی کا نام فاطمہ قرار دیا. سبحان اللہ. بے شک بے شک. کیا بات، کیا خوب بات کہی خواہر نے ہمیں واضح کیا کہ امام حسین علیہ السلام نے امام علی کی فضیلت کو جاوید رکھنے کے لیے، اجاگر رکھنے کے لیے، جو ہے وہ زندہ جاوید رکھنے کے لیے امام علی کے نام پر اپنے تمام بیٹوں کے نام رکھے، یہاں تک کہ تمام بیٹیوں کے نام جناب زہرا بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پہ رکھے. خواہر عزیز، میرا آپ سے اگلا سوال ہے کہ آپ کے مشہور القابات کی وجہ کیا ہے؟ جیسے ہمیں ملتا ہے لقب سید الساجدین اور زین العابدین، خود یہ بہت زیادہ آپ کا مشہور لقب ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جی بے شک. ہم دیکھتے ہیں کہ ویسے تو ہمارے تمام معصومین جو ہیں وہ زین العابدین ہیں، یعنی عبادت گزاروں کی زینت ہے. اس میں کوئی ہمارے تمام ائمہ جو ہیں وہ بے شک کہ وہ سید الساجدین ہیں، یعنی سجدہ کرنے والوں کے سردار. لیکن یہ لقب مخصوص ہوئے میرے اور آپ کے چوتھے امام کے علی ابن الحسین علیہ السلام کے حوالے سے. جہاں تک امام زین العابدین کا لقب زین العابدین کیوں ہے اور یہ روایت کہاں سے ہمیں ملتی ہے، یہ حدیث رسول میں موجود ہے. آپ فرماتے ہیں رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں حشر کا میدان دیکھ رہا ہوں، صحیح، اور اس میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ندائے غیبی آتی ہے کہ کہاں ہے زین العابدین. اور میں دیکھتا ہوں کہ میرے حسین کا ایک فرزند کہ جس کا نام علی ہے وہ ان صفوں کو چیرتا ہوا آواز دے رہا ہے کہ میں ہوں زین العابدین. ایک تو وجہ یہ تھی کہ آپ کا نام، جو لقب آپ کا مشہور و معروف ہے، زین العابدین. اس کے علاوہ ایک واقعہ ہمیں اور بھی کتابوں میں نظر آتا ہے کہ اتنے زیادہ عبادت گزار ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کہ ایک مرتبہ کہ جب آپ مصلی عبادت پر موجود ہیں اور شیطان ملعون نے چاہا کہ کسی طریقے سے آپ کی عبادت کو نعوذ باللہ خراب کیا جائے، وہ آپ کے قریب آتا ہے اور آپ کے پائے مبارک کا انگوٹھا
मुंह में लेके काटना शुरू करता है कि शायद इमाम की इबादत में कोई फ़र्क आ जाए या कहीं उनके खुज़ू खुशू में कहीं थोड़ी जो है वो तब्दीली वाक़ हो। लेकिन ये देख के हैरान रह जाता है के बावजूद कि इतना ज़्यादा उनको तंग कर रहा है, सता रहा है, लेकिन इमाम की इबादत में खुज़ू खुशू में कोई फ़र्क नहीं आता, कोई फ़र्क नहीं। ऐसे में जब वो उस तरफ से भागता है तो यकीनन किसी फरिश्ते की ये सदा आती है कि यही ज़ैनुल आबिदीन है। बेशक तो वहाँ पे कहते हैं कि ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन के जो लक़ब है ये इस वजह से करार पाया। फिर आपका सवाल में ये भी मौजूद था कि आपका लक़ब सैयदुस साजिदीन हुआ, यानी सजदा करने वालों के सरदार। जब आपके फ़र्जंद जनाब इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि आपके बाबा का लक़ब सैयदुस साजिदीन क्यों है, तो आपने फरमाया कि मेरे बाबा का तरीक़ेकार ये था कि जब भी मेरे बाबा को कोई नेमत मिलती, जब दो झगड़े हुए लोगों में सुलह कराते, जब आप को किसी शुक्र खुदा अदा करना होता, कहीं भी हर काम के हवाले से आप हमेशा सजदा किया करते थे, इसलिए आपका नाम सैयदुस साजिदीन है। एक और रिवायत भी मिलती है, वो भी हमारे 5वें इमाम से है कि हमारे घर के पीछे हुरमे का एक बाग था कि जिसमें 500 दरख्त जो हैं वो लगे हुए थे। और मेरे बाबा का तरीक़ेकार ये था कि हर रोज़ हर उस दरख्त के नीचे आप 2 रकात नमाज़ पढ़ा करते थे। बहुत खूब क़ारी अज़ीज़ कि आपने क्या खूब हमारे सामने इमाम के अलक़ाबात को बयान किया, ज़ैनुल आबिदीन और सैयदुस साजिदीन के, जहाँ मैं ये कहती हूँ कि हम ऐसे घराने से अल्हम्दुलिल्लाह मुंसलिक हैं कि अगर हम भी सजदे शुक्र करना शुरू कर दें तो कम पड़ जाएगा, मगर हमें इमाम के सजदे शुक्र ये दर्ज देते हैं कि हमें भी खुदा की हर नेमत पे शुक्र अदा करना चाहिए, चूँकि हम सैयदुस साजिदीन के मानने वाले हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ बयान करें कि हम किस तरह से शुक्र खुदा अदा करें, इमाम की सीरत को हम कैसे लेकर आगे चलें। खैर जी, इस सिलसिले में कि ज़ाहिर है हमारे जो भी आइम्मा अतहार अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, उनकी सीरत की पैरवी ही हमें एक सच्चा शिया बनाते हैं। बेशक बेशक। और जब तक हम उन आइम्मा की मार्फत को हासिल नहीं करते, जब तक हम उस दर्जे पर नहीं पहुंच सकते कि जो हमारे लिए रखा गया है कि हम शिया भी हैं, हमारे पास 2 ओहदे हैं। अगर देखा जाए तो हम शियाने अली हैदरी कर्रार भी हैं और हम अज़दारे सैयदुश शुहदा अलैहिस्सलाम भी हैं। लिहाजा 2 ओहदे जब हमारे पास हैं तो फिर हमारी ज़िम्मेदारी भी बड़ी है। ये तो ज़ाहिर है अगर आप दुनियावी हिसाब से देखें तो जिसके पास ओहदे हुआ करते हैं तो उनकी ज़िम्मेदारी भी बड़ी होती है। लिहाजा जब हम शियाने अली हैदरी कर्रार भी हैं, हम अज़दारे सैयदुश शुहदा भी हैं, तो हमारे ऊपर ये ज़िम्मेदारी बनती है कि उनकी सीरत को फॉलो करें। ज़ाहिर है जो उनकी इबादतें हैं, जो उनके अखलाक हैं, जो उनके तरीक़ा ज़िंदगी है, जो खुदा से उनकी मोहब्बत है, खुशनुदी रब के लिए वो ज़िंदगी गुजारते हैं, उनका हर अमल जो है वो रज़ाए इलाही के लिए है, हर अमल जो है वो दीन के अहिया के लिए, यानी दीन को ज़िंदा करने के लिए। लिहाजा हमें उस सीरत को फ़ॉलो करना चाहिए। और बिलखुसूस के जिस तरह हमारी बात इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के हवाले से हो रही है, वो इमाम अलैहिस्सलाम कि जो ना सिर्फ हमें एक, अगर हम कहें ना कि एक ज़िंदगी गुजारता हुआ शख्स अगर इबादत कर रहा है तो ठीक है, अपने घर में कर रहा है, अपने हुजरे में कर रहा है, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सीरत हमें करबला में नज़र आती है कि जहाँ आपके हाथों में हथकड़ी है, पाँव में बेड़ी है, गले में तौक है, उसके बावजूद आप हमें इबादत खुदा में इतने ज़्यादा मशगूल नज़र आते हैं कि वाजिब नमाज़ों को तो छोड़ दीजिए, वहाँ पे नमाज शब की अदायगी भी इमाम अलैहिस्सलाम जो हैं वो अंजाम देते हैं। तो यही सीरत है कि जो हमें सिखाती है कि जहाँ अगर कोई मसाइब में मुब्तला हो, अगर कोई मुश्किल में मुब्तला हो, चाहे जैसे ही हालात क्यों ना हो, इबादत खुदा से अपने आप को हमें करीब करना है, ये सीरत हमें बताती है। यानी खार ने बहुत खूब बताया कि हमें अपने आप को खुदा से मुंसलिक करना है सीरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के ऊपर चलते हुए। नाज़रीन, मैं यहाँ लूँगी छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा कायम चैनल। या हुसैन 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 या हुसैन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन,
بریک پہ جاتے ہوئے جیسے کہ قاری عزیز نے ہمیں بہت خوب بیان کیا امام کے بارے میں، میرا قاری عزیز آپ سے ایک اور سوال یہ ہے کہ کربلا میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے جہاد کیا، دین کی تبلیغ کری، ہمیں ان کے واقعات نظر آتے ہیں، مگر بعد از کربلا امام زین العابدین علیہ السلام نے کس طرح سے جہاد کیا، کس طرح سے مخالفین کا سامنا کیا، اور اس کو سامنا کرتے ہوئے امام علیہ السلام نے کس طرح سے دین کی تبلیغ کری، اس کو ذرا سا بیان کیجیے۔ بہت بہت شکریہ خواہر۔ یہاں پر ظاہر ہے کہ بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ ہمارے ہاں کربلا تک تو امام زین العابدین علیہ السلام کو بہت زیادہ بیان کیا جاتا ہے، اور واقعات تواتر کے ساتھ موجود بھی ہیں، مجالس میں بھی پڑھے جاتے ہیں، لیکن بعد کربلا امام علی ابن الحسین یعنی امام زین العابدین علیہ السلام کس طرح دین کی تبلیغ کرتے ہیں، کس طرح اشاعت کرتے ہیں۔ ہمیں کیا نظر آتا ہے کربلا کے میدان میں جب شہادت واقع ہوتی ہے ہمارے اور آپ کے تیسرے امام کی، اور جب رہائی ملتی ہے اور جب یہ واپس پلٹتا ہے لٹا ہوا قافلہ، اب امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے ایک بہت بڑا مرحلہ درپیش تھا۔ مرحلہ کس معنوں میں کہیں، اس طرح سے کہ ایک امام کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جاتا ہے، اور ان کے جو خاندان والے ہیں ان کو اسیر بنا لیا جاتا ہے۔ اب امام جب واپس پلٹتے ہیں، شیعت کمزور ہو چکی ہے، امام جب واپس پلٹتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے فضائلوں سے لوگ جو ہیں وہ ان کو بھلا بیٹھے ہیں، لہٰذا اب امام کی محنت بہت زیادہ ہے۔ جو ہم کہتے ہیں نا 35 سالہ دور امامت ہے امام کا بعد کربلا، جو آپ پہ کربلا اور بعد کربلا 35 سالہ دور امامت ہے۔ اس 35 سالہ دور امامت میں امام علیہ السلام کو بہت زیادہ سخت ترین محنت کرنی پڑی، کیونکہ شیعت کو بھی آپ نے دوبارہ زندہ کرنا تھا۔ وہ شیعہ کے جو منتشر ہو چکے تھے کہ ان کے امام کی شہادت واقع ہو گئی، ان شیعوں کو بھی واپس پلٹانا، پھر اپنے عقائد کو، ان لوگوں کے عقائد کو، ان لوگوں کی وہ سختیاں کہ جو شیعہ جھیل رہے تھے، ظاہر ہے اس سے بھی انہیں بچانا تھا۔ ہم جس طرح کہ میں نے بیان کیا کہ ہمیں امام کا وہ سخت ترین دور کہ جس سے امام گزرے ہیں 35 سال، اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو وضاحت کے ساتھ ہمیں 2 امام علیہ السلام کے جہاد نظر آتے ہیں، ایک علمی جہاد ہے اور ایک عملی جہاد ہے۔ علمی جہاد صحیفہ سجادیہ کہ جس کو ہم آخر میں بیان کریں گے، پہلے ہم عملی جہاد کو بیان کریں۔ جس طرح کہ اس دور میں نے آپ سے کہا کہ شیعت بہت کمزور ہو گئی تھی، بہت واقع کربلا کے بعد اتنا بڑا سانحہ ہونے کے بعد لوگ ڈرے ہوئے تھے، خوف کے عالم میں تھے۔ اس دور میں امام زین العابدین علیہ السلام نے لوگوں کو عملی طور پر بتایا کہ دین ہے کیا۔ ظاہر ہے امام کے گرد جاسوس موجود ہیں، بنو امیہ کی سخت ترین حکومت موجود ہے کہ جس نے پہرے لگائے ہوئے ہیں، کہ جس نے سختیوں کی انتہا کی ہوئی ہے۔ اس زمانے میں امام زندگی گزارتا، وہ امام کا طریقہ کار کیا ہے، عملی جہاد کا طریقہ۔ مثال دوں کہ اس زمانے میں کہ جہاں نماز کے لوگ پابند نہیں رہے، آپ دیکھیں کہتے ہوئے بھی عجیب سا لگتا ہے، لیکن ہمیں اس معاشرے میں نظر آتا ہے کہ جہاں لوگ نماز کے پابند نہیں ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام نے وہاں اس قدر نمازیں پڑھی کہ آپ کے اعضائے سجدہ زخمی ہو جایا کرتے تھے، کہ تاکہ شاید میری یہ نماز دیکھ کے لوگوں کو نماز پڑھنا یاد آ جائے۔ وہاں کے جہاں آپس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ نفسا نفسی کا دور ہے، جہاں بھائی بھائی کا نہیں ہے، اس دور میں امام علیہ السلام نے دشمنوں کے ساتھ بہترین سلوک کیا۔ اور 1-2 واقعات نہیں ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں ان واقعات سے کہ جہاں امام نے دشمنوں کے ساتھ بہترین سلوک کیا۔ وہاں کے جہاں لوگ اپنے مال میں سے انفاق کرنا بھول گئے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھول گئے تھے، وہاں امام علیہ السلام نے اس طریقے سے، روزانہ امام کا طریقہ تھا کہ رات کی تاریکی میں اپنے چہرے پہ نقاب لگا کر مدینے کے باہر آپ تشریف لے جاتے، اور وہاں پر کم از کم کہتے ہیں کہ 100 گھرانوں کی آپ کفالت کیا کرتے تھے۔ اور چہرے پہ یہ نقاب لگانے کا مقصد کیا تھا؟ آپ نہیں چاہتے تھے کہ لوگوں میں آپ کی پہچان ہو، لوگوں کو بھی نہیں معلوم تھا۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ ہمیں ملتا ہے تاریخی واقعات میں کہ لوگ دن میں امام کے پاس تشریف لاتے اور کہتے کہ آپ امام وقت ہونے کے باوجود ہماری طرف توجہ نہیں دیتے، اور وہ ایک نقاب والا ہے کہ جو رات کی تاریکی میں ہمارے پاس روٹی پہنچاتا ہے، کھانے کا سامان پہنچاتا ہے، اگر وہ نقاب والا نہ ہو تو ہم بھوکے مر جائیں۔ راز کب کھلا لوگوں کے اوپر کہ جب آپ کی شہادت واقع ہو گئی، اور جب آپ وہ روٹی لے کے نہیں پہنچے تو اب لوگوں کو پتہ چلا ان چہرے پہ نقاب لگا کر آنے والا، یہ ہمیں روٹیاں پہنچانے والا یہ کون ہے؟ یہ علی ابن الحسین علیہ السلام۔ یہ آپ کا عملی جہاد ہے کہ جو آپ
اس وقت انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں نظر آتا ہے کہ امام علیہ السلام نے، جب کہ ظاہر سخت ترین دور ہے بنو امیہ کا، تو امام کے ارد گرد جاسوس بھی موجود ہیں، دین کی تبلیغ آپ کے لیے بہت مشکل ہے، تو وہاں امام نے دعاؤں کے ذریعے دین کی تبلیغ کی ہے۔ اور ہمیں نظر بھی آتا ہے کہ امام کی ایک دعاؤں کی کتاب صحیفہ سجادیہ موجود ہے۔ بہت خوب قاری عزیز نے ہمارے سامنے امام کے لوگوں کی مدد کرنے کے بارے میں بیان کیا، اور مجھے بہت خوب یاد آیا کہ مثل علی ابن ابی طالب، امام علی ابن الحسین نے جو ہے وہ لوگوں کی مدد کی ہے۔ قاری عزیز نے جو ہے اپنی گفتگو کے دوران صحیفہ سجادیہ کا ذکر کیا۔ میرے دل میں ہمیشہ ایک تشنگی رہتی ہے صحیفہ سجادیہ کو لے کے، بس میں خار سے سوال یہ کروں گی کہ خار تھوڑا سا ہمیں صحیفہ سجادیہ کے بارے میں بیان کریں۔ بے شک صحیفہ سجادیہ ظاہر ہے کہ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے کہا کہ امام نے 2 جہاد کیے ہیں 35 سالہ دور امامت میں، ایک عملی جہاد کے جس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، دوسرا امام کا علمی جہاد ہے کہ جس کا نام صحیفہ سجادیہ ہے۔ وہ سخت ترین دور کے جہاں امام سے لوگ ملاقات نہیں کر سکتے، وہ سخت ترین دور کے جہاں امام سے گفتگو کی لوگوں کو اجازت نہیں ہے، وہاں امام علیہ السلام نے دعاؤں کے ذریعے دین کی تبلیغ کی، دین کا احیا کیا، یعنی دین کو زندہ کیا، اور ان دعاؤں کے مجموعے کا نام صحیفہ سجادیہ یا بعض جگہ صحیفہ کاملہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ اور الحمدللہ ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو منو ان، جس کے اندر کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوئی ہے، آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ الحمدللہ یہ صحیفہ سجادیہ کہ جو 50 یا 55 دعاؤں پر مشتمل امام علیہ السلام کی ایک کتاب ہے، اور اتنی بہترین کتاب ہے کہ جب آپ ان الفاظوں پہ غور کریں، وہ الفاظ کے جو ایک معصوم دہن سے نکلے ہوئے کلمات ہیں، جب آپ ان دعاؤں کو پڑھتے ہیں تو ان دعاؤں کے اندر ہمیں نظر آتے اتنے پرکشش الفاظ ہیں، اور بعض مرتبہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ خدا کی بارگاہ میں دعا کیسے مانگی جائے، ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ خدا کا شکر کن الفاظوں میں کیا جائے۔ جب ہم اس صحیفہ سجادیہ کو کھولتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام نے ہمیں طریقہ بتایا کہ اگر شکر ادا کرنا ہے تو کس طریقے سے کرنا ہے، اگر اولاد کے حق میں دعا کرنی ہے کس طریقے سے کرنی ہے، اگر والدین کے حق میں آپ کو دعا کرنی ہے تو وہ کس طریقے سے کرنی ہے۔ یہ 55 یا 50 دعائیں جو صحیفہ سجادیہ میں موجود ہیں، یہ وہ بہترین کلمات معصوم علیہ السلام ہیں کہ جو دلوں میں اترنے والے ہیں، اور جب بھی آپ پڑھتے ہیں تو بالکل ایسا ہی لگتا ہے کہ بے شک ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں تھے، ہم یہی تو مانگنا چاہ رہے تھے، ہم اسی طرح تو خدا کی بارگاہ میں طلب کرنا چاہ رہے تھے، لیکن صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کا یہ کمال ہے کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، اور میں ضرور یہاں پہ کہوں گی سب سے کہ ضرور مطالعہ کیجئے صحیفہ سجادیہ کا، اور اس میں موجود ان دعاؤں کا کہ جو امام علیہ السلام سے منسوب ہیں، کہ جس میں ہر وقت کی دعا ہے۔ بیمار جب ہم ہو جائیں، ظاہر ہمیں نہیں پتہ ہوتا کس طرح دعا مانگیں، لیکن امام علیہ السلام نے اس کا بھی طریقہ اس میں بتایا۔ بارش کے وقت کی دعا اور اسلامی سرحد کے سپاہیوں کی دعا سعور کے نام سے بھی اس میں موجود ہے۔ لہٰذا یہ صحیفہ سجادیہ کہ جو ہمیں لازمی جس کا مطالعہ کرنا چاہیے، ہمیں بہت سے یہاں پہ سبق ملتے ہیں اس سے۔ بہت خوب قاری عزیز، میں آپ کی بہت ہی شکر گزار ہوں کہ قاری عزیز نے ہمارے سامنے امام علی زین العابدین علیہ السلام کی تاریخ کو بیان کیا، ان کی عبادات، ان کے القابات کو بیان کیا، ان کی تبلیغات دین، ان کے جہاد کو بیان کیا، یہاں تک کہ ہمیں صحیفہ سجادیہ کی طرف ہماری رہنمائی کی۔ ناظرین، اسی پروگرام کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے رہیے گا۔ اپنی ہوسٹ سیدہ امینہ فاطمہ زہرا کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ یا حسین 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 یا حسین